کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، چشمان قلب سے بھی اور چشمان ظاہر سے بھی، ان آنکھوں سے بھی، سر کی آنکھوں سے بھی، دل کی آنکھوں سے بھی۔ یہ بحث کہ دنیا میں جنہوں نے بعضوں نے انکار کیا تو انہوں نے یہ خیال قائم کیا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایک بات کی تھی، بھئی دنیا میں اگر اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا تو جس معراج کی رات جہاں حضور نے دیدار کیا وہ دنیا میں تھے کب؟ دنیا تو یہاں رہ گئی تھی، وہ تو مقام کعبہ قوسین پر تھے، کون سی دنیا؟ اگر اس پر مدار رکھ لیں کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک مکتب فکر ائمہ کا، اکابر کا وہ ہے کہ دنیا میں بھی ممکن ہے، اور میں اس مشرب کا ہوں جو دنیا میں بھی رؤیت باری تعالیٰ کو ممکن سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کی رؤیت اور دیدار ممکن نہ ہوتی مطلقاً تو جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام دیدار کا تقاضا نہ کرتے، اللہ کے دیدار کی آرزو نہ کرتے۔ پیغمبر جو خلاف شرع، خلاف واقعہ بات ہو، اس کی دعا استعداد نہیں کر سکتا۔ رب ارنی، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہو رسول اور ایسی بات کہے جو ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال اس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ ممکن ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ورنہ معاذ اللہ سوال ناجائز ہو جاتا ہے، اور پیغمبر ناجائز سوال نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری رؤیت، میرا دیدار ہو نہیں سکتا۔ سوال بھی اشارہ دیتا ہے امکان کا، جواب بھی اشارہ دیتا ہے امکان کا۔ فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اور یہ بات فرما کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا ہاں رک جا موسیٰ، ہم اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ پھینکتے ہیں، اگر وہ قائم رہ جائے تو تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ امکان کی دلیل ہے۔ خیر الگ بات۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دنیا میں ممکن نہیں تو آقا علیہ السلام اس وقت دنیا میں تھے کب؟ دنیا تو آسمان ہے، دنیا سے نیچے رہ گئی۔ آقا تو 7 آسمان سے اوپر چلے گئے، پھر عرش معلیٰ پہ، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر قاب قوسین او ادنیٰ پر۔ دیدار تو اس جگہ ہو رہا ہے جہاں نہ دنیا عالم ناسوت تھا نہ عالم ملکوت تھا، بلکہ عالم جبروت اور عالم لاہوت کی انتہا تھی، تو دنیا میں تو حضور تھے نہیں۔ اگر اس قانون کو بھی لگائیں، یہ تو ایک بات۔ دوسری بات میں نے کی تھی، وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ فہم ٹوٹا پھوٹا، بصیرت، مطالعہ، قرآن اور حدیث اور چیزوں سے اخذ کرنے کا ٹوٹا پھوٹا سلیقہ جو دیا، اس ساری زندگی اور جو کچھ محسوس کیا، دیکھا، عرفان و وجدان، علم، مطالعہ، عرفان، وجدان، ہر شے کا ایک ملا کے خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، خلاصہ۔ اور وہ یہ کہ جو شان ہر مومن کو، آنکھوں کی جو طاقت ہر مومن کو اللہ آخرت میں عطا کر دے گا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو اسی دنیا میں اللہ نے عطا کر دی۔ فرق یہی ہے، ہماری آنکھوں کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی طاقت اور قوت اور صلاحیت نصیب ہوگی کہ نہیں مومنوں کو؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن اللہ کو ہم دیکھ سکیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ سکو گے۔ تو یا رسول اللہ تو وہ دیکھنے سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھ لیں گے۔ تو آقا مسکرا پڑے، فرمایا 14ویں رات کے چاند کو نہیں دیکھتے ہیں، فرمایا 14ویں رات کی چاند کی طرح وہ نظر آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو مومن کو، عام مومنین کو اللہ پاک جو صلاحیت قیامت کے دن آخرت میں عطا کر دے گا، وہ شانیں آقا علیہ السلام کی رؤیت اور آپ کی بصر کو، بصارت کو، آنکھوں کو اور قلب کو اسی دنیا میں عطا کر رکھی۔
اگر حضور بھی قیامت کے دن دیکھ سکیں اور ہم بھی قیامت کے دن دیکھ سکیں تو فرق کیا ہوا؟ ہمیں جو قیامت کے دن ملنا ہے آقا کو وہ مل چکا ہے۔ اس لیے ہماری آخرت مرنے کے بعد ہوگی، ہماری آخرت مرنے کے بعد ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی شان آخرت زندگی کے ہر لمحہ کے بعد لمحے میں ہوتی تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لمحے کے بعد جو اگلا لمحہ آتا وہ حضور کی شان آخرت لے کر آتا تھا۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا